قابل صد احترام حضور سیدی بابا شاہ کمال قادری سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی جامع مسجد کے اندر جلوہ افروز عاشقان مصطفیٰ، آج اللہ رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی فکری ہے اور فی زمانہ حالات کے مطابق ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کا ہم نیٹ کے ذریعے سروے کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر طرف صرف ایک قوم ہے جس پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہ قوم ہے مسلمان۔ ہم فلسطین دیکھیں، عراق دیکھیں، شام دیکھیں، بغداد دیکھیں، برما کو دیکھیں، کشمیر دیکھیں، افغانستان دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، اور اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں، ہر طرف اگر کوئی ظالم کے ظلم کا شکار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ دوسرا، کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے دین اور رب پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر اللہ تعالی ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر تمہارا رب سچا ہے تو وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو یہ کافر جو ہے مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر تمہارا رب سچا ہے تو وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں بھیجتا؟ ہم نے تو تمہاری مسجدوں کو بھی گرا دیا، ہم نے تو تمہارے مسلمانوں کی نسل کشی بھی کی، ہم نے تو ماؤں کو پیٹوں کے اندر جو بچے تھے ان کو بھی نکال کے ان کا بھی کیما کر ڈالا۔ برما کے اندر تاریخ کے اندر شاید اتنا ظلم نہ ہو جتنا ان لوگوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ عورتوں کے نومولود بچوں کے کباب بنا کر انہوں نے کھائے، مسلمانوں کا خون وہ پیتے تھے اور حقیقت میں خون پیتے تھے، گوشت کچا کھاتے تھے۔ جب اتنے ظلم مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں تو اللہ ظالموں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ آج کے دور کے کافروں کا مسلمانوں پر اعتراض ہے۔ اللہ پھر کیوں نہیں ظالموں کو سزا دیتا؟ اللہ ظالموں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے اوپر ہی ہم نے بات کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور میرے کاموں سے نصیحت وہی پکڑتا ہے جو عقل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، لیکن اس عقل کو اگر ہم اچھی طرح استعمال نہ کریں، اس عقل کو اگر ہم دین کے راستے پہ استعمال نہیں کریں گے تو یہ عقل جو ہے ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظالموں کو فوراً سزا نہ دینا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک حکمت کے اوپر بات کریں گے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب وہ ہوں جو بخشنے والا ہوں اور میں بردبار ہوں، حلم ہوں۔ اللہ کی ایک صفت حلم ہے، حلم کا معنی ہوتا ہے بردباری۔ بردباری کا کیا مطلب ہے؟ سادے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس غصہ بھی ہے، غضب بھی ہے،
یہی صفات اللہ کی بھی ہیں۔ اللہ کے پاس غصہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور رب کے پاس غضب بھی ہے۔ غصہ اور طاقت ہونے کے باوجود جو ہے کسی کے اوپر اپنے غصے کو ظاہر نہ کرنا، اپنی طاقت کو ظاہر نہ کرنا، اس کو بردباری کہا جاتا ہے، حلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب کے اوپر بھی قادر ہے، اپنی طاقت کے اوپر بھی قادر ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں پوری کائنات کا کاسا پلٹ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف اٹھائیں، آپ نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ناپسندیدہ باتوں میں سے سب سے زیادہ، اگر ناپسندیدہ باتوں پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی ہے جو ناپسندیدہ باتوں پہ صبر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے رب کے لیے اولاد کا دعویٰ بھی کر دیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ آپ پڑھیں، قرآن اٹھائیں، یہودیوں نے کہہ دیا، عیسائیوں نے کہہ دیا ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگوں نے تو اللہ کے لیے بیٹوں کا دعویٰ بھی کر دیا، رب نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ آج تک انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ آج تک انہیں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کسی نے بیٹا بھی اور بیٹے کا دعویٰ کر دیا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب نازل نہیں کیا، رب تعالیٰ نے ایک دم ان پر عذاب نازل نہیں کیا، رب نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے صبر کا دامن بہت تھوڑا ہے ہمارے اندر۔ تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے حامل ہی نہیں ہوتے۔ اگر تھوڑی سی بات ہو جائے، ایک بندہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو دوسرا بھی بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ اگر ایک کوئی گالی دے، دوسرا بدلے میں 2 گالیاں نہ دے تو معاشرے والے کہتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ ڈرپوک ہے، اس نے اس کو 2 گالیاں نہیں دی، وہ تو اس کو 4 گالیاں دیتا رہا، ایک ہی گالی دے دیتا، یہ تو ڈرپوک ہے۔ کیا آیا ڈرپوک اسے کہا جاتا ہے جو کسی کے گالی کے 2 جواب دے دیں، جو کسی کے 1 تھپڑ کے 4 جواب دے دے؟ وہ ڈرپوک ہوتا ہے یا وہ بہادر ہوتا ہے؟ یہی بہادری ہے؟ نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں کون بہادر ہے؟ سنیں میرے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہادر وہ نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے جو کھاڑے کے اندر آ کے بندے کو پچھاڑ کے زمین پہ مارے۔ حضور نے فرمایا وہ پہلوان نہیں، وہ بہادر نہیں ہے جو آ کے بھرے میدان میں ایک بندے کو اٹھا کے زمین پہ ایسے پٹخ کے مارے اور کہے میں بڑا بہادر ہوں۔ حضور نے فرمایا بہادر وہ نہیں، بہادر کون ہے؟ یملک نفسہ عند الغضب۔ حضور فرماتے ہیں بہادر بندہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، غصے کے وقت اپنے غصے پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ غصے میں ہی تو ہمارے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں، غصے میں ہی تو قتل ہوتے ہیں، غصے میں ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ بہادر بندہ نہیں ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے، بہادر بندہ وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ جسم کے اعتبار سے پہلوان نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہی تو مثال تھی حضرت سیدنا علی و مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ کے اندر آپ دشمن کے سینے پہ بیٹھے تلوار مارنے لگے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک ڈالا، حضرت علی نے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگے یا حضرت ہم نے تو سنا تھا آپ کی تلوار کو کوئی نیچے آ جائے تو بچتا نہیں، آج آپ نے مجھے معاف کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں او بے ادب، ہم نے نبی علیہ السلام سے دین پڑھا ہے، ہم حضور کے طالب علم ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں
اگر کوئی میرے دین کا گستاخ ہو، اگر کوئی اسلام کا گستاخ ہو، اگر کوئی نبی کا گستاخ ہو، پھر اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن اگر کوئی تمہارے ذات کے اوپر انسلٹ کرے، تمہارے بارے میں کوئی بات کرے، اس کو معاف کر دو۔ میں پہلے اسلام کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، جب تو نے تھوکا تو اس میں میری ذات آ گئی، اور ہمیں ہمارے آقا نے تعلیم دی ہے اگر کوئی تمہاری ذات کے انسلٹ کر دے تو اس کو معاف کر دو، اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، لڑنے والا بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بردباری، یہ حلم جو ہے، یہ ذاتی معاملات کے اندر ہے۔ درگزر کرنا، اگنور کرنا، یہ ہماری ذاتی معاملات کے اندر ہے۔ ہمارے بارے میں کوئی بندہ بے ادبی کر دے، ہمارے بارے میں کوئی غیبت کر دے، چغلی کر دے، ہمیں چاہیے اسے اگنور کر کے معاف کر دیں، اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی نبی علیہ السلام کے دین کے بارے میں بے ادبی کر دے، حضور کی کوئی گستاخی کر ڈالے، تو پھر اس کے لیے میرے نبی کا فرمان ہے من سب نبیا فاقتلوہ، جو حضور کو گالی دے گا اسے کیا کرنا؟ ہم نے قتل کر۔ حضور کے لیے کوئی بردباری نہیں، امتی حضور کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ لرز آپ فرماتے ہیں، آپ اقبال یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ ہلکا ہی آرام میں ہو، یہ مسلمان اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہلکا ہی آرام، جب مسلمان اکٹھے بیٹھ جائیں تو ایسے نرم ہو جائیں آپس میں جیسے ریشم ہوتا ہے، اتنی ان کے آپس میں محبت ہو۔ لیکن جب حضور کے دین کی بات آ جائے، حضور کے بارے میں کوئی گستاخی کر دے، تو اس وقت مسلمان ہلکا ہی آرام ریشم کی طرح نرم ہوگا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں ہو ہلکا ہی آرام تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ جب حق اور باطل کی جنگ آ جائے تو مسلمان اس وقت ریشم نہیں ہوتا، مسلمان اس وقت فولاد ہوتا ہے۔ مسلمان اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فولاد کی طرح وہ حضور کے خلاف بات کرنے والوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں حمیت کا درس دیتا ہے، اسلام بزدلی کا درس نہیں دیتا۔ فوراً اللہ کیوں نہیں ظالموں کو صدا دیتا؟ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اب چاہے تو قرآن اٹھائیں مندود مسومۃ عند ربک۔ کوئی قوم تھی جس کے اوپر چینچر پتھر، نوکیلے پتھروں کے ساتھ بارش ہوئی، جسے ہمارے ہاں اکثر ڈیکوریشن پیس لگائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر آبشاریں چھوڑی جاتی ہیں، تو وہ پتھر بڑا خوبصورت لائٹ چھوڑ دی جاتی ہے، وہ چینچر پتھر نوکیلا پتھر ہوتا ہے۔ قرآن اٹھائیں 12واں سپارہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مندود مسومۃ عند ربک، ہم نے نوکیلے پتھر اس قوم کے اوپر برسائے، خالی برسائے نہیں، وہ 3 منزلہ گھر میں سو رہے تھے، وہ تہ خانے میں لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ مندود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، رب فرماتا ہے میں نے ہر پتھر کے اوپر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، جس پتھر نے جس بندے کو لگنا تھا اس پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا، وہ چاہے زمین کی تہ میں ہے، چاہے 3 منزلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ رب نے جب پتھروں کی بارش کی تو وہ پتھر اسی بندے کو جا کے لگا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اللہ فرماتا ہے اللہ کا عذاب ظالموں سے دور ہے، اللہ کا عذاب ظالموں سے دور ہے نہیں ہے، اور اللہ ظلم ویسے نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بھی نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ تو بندے کو اس کے ظلم کی سزا دیتا ہے، اللہ تو ان کے گناہوں کی اس کو سزا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، ظالموں کے خلاف اللہ ایک دم کیوں نہیں سزا اتارتا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ظالم ظلم کرنے والے اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے، قرآن اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیل دیتا ہے اور ایک وقت دیتا ہے ان کو، بندہ چاہتا ہے یا اللہ اس نے ہم پہ ظلم کیا، فوری اس کو عذاب دے، رب تعالیٰ درگزر کرتا ہے، رب تعالیٰ اگنور کرتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اٹھائیں، حدیث اٹھائیں، میرے نبی کا فرمان۔ ایک وقت تھا خالد نامی لوگ سے، خالد نامی سے ایک شخص ایسا تھا عرب کا جس کا نام خالد تھا، اور عرب کے سارے لوگ اس کے ہیبت سے ڈرتے تھے، وہ اسلام کے خلاف لڑتا تھا،
اور سارے لوگ خالد کے نام سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالد نامی شخص کو ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا، ڈھیل دیتا رہا۔ ایک وقت آیا میرے نبی نے فرمایا تبوک کے موقع پہ خالد سیف من سیوف اللہ، لوگوں یہ خالد نہیں ہے، یہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے کیا ہے؟ جب اسلام لے کے آئے تو اسلام کے لیے سب سے بڑے مجاہد بنے، اور تاریخ کے اندر نام رکھا گیا خالد بن ولید سیف اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی، اور ڈھیل دینے کی برکت سے اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اسی لیے تو ہمارے شیخ اکثر فرمایا کرتے تھے تو آیا کیوں نہ درتے بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگیندے محمد۔ حضور کی بارگاہ میں جو بندہ آ جاتا تھا ایک مرتبہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے میرے نبی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، حضور کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ ظالموں کی گرفت کرتا، اگر اللہ ظالموں کی گرفت کرتا تو روئے زمین میں کوئی بندہ بچتا ہی نہ، روئے زمین میں کوئی بندہ ہی نہ بچتا، زمین کی پیٹھ پر کوئی بندہ نہ رہتا، ہر بندہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی کیٹیگریز ہیں، اور مات یہ کوئی سمجھے جو ظلم کرنے والا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ رب فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، غافل یہ نہ گمان کرے کہ اللہ ان کے ظلم سے غفلت میں ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غفلت میں نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تو انہیں کیا دے رہا ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن ایسا آئے گا ان کی آنکھیں ایسے اللہ کے عذاب کو تکتی رہ جائیں گی، اس دن وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ ظالموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفتلہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کیا دیتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے لم یفتلہ، پھر اللہ کی پکڑ سے اس بندے کو کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اللہ کی پکڑ سے اس بندے کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن اٹھائے اللہ فرماتے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے انسان تو کیا گمان کرتا ہے تجھے اللہ چھوڑ دے گا؟ ان یترکوا، تو ویسے ہی پیدا کیا گیا ہے، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور تو سمجھتا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اللہ کی بارگاہ میں تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جو بعض لوگوں کی سچائی بیان کرتے تھے اور بعض لوگوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ اللہ فرمائے انسان گمان نہ کر کہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں پکڑے گا، لیکن اللہ ظالموں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ سوال پھر وہی ہے، مسلمان مر رہا ہے فلسطین، چچنیا، بوسنیا، عراق کے اندر، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا فلسطین کو یہودیوں سے آزادی دلوا دیتا، اللہ کے پاس پاور ہے، ایک دم میں وہ یہودیوں کو مار بھگاتا، لیکن فلسطین سے رب نے یہودیوں کو نہیں بھگایا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اور چاہے تو کشمیر سے بھارتیوں کو مار بھگائے، ہندوؤں کو مار ڈالے، لیکن کیوں 70 72 74 سالوں سے کشمیری ظلم میں پس رہے ہیں؟ فلسطین قبلہ اول کے اندر اللہ کے گھر میں کیوں وہاں پہ میزائل مارے جا رہے ہیں؟ مسجد آگے کیوں لگائی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ مات یہ سمجھ کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو ذلیل ہو جائے گا، تیرے پاس دولت نہیں، گاڑی نہیں تو برباد ہو جائے گا۔ سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے۔ مومن کا زوال پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، مومن کا زوال دین مصطفیٰ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ چاہے تو فلسطین سے یہودیوں کو مار بگائے، لیکن کیوں نہیں ایسا ہو رہا؟ میرے نبی کا فرمان سنیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ بات ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی مدد کر ڈالے، اگر اللہ چاہے تو مسلمانوں کی مدد کر ڈالے، کیوں نہیں کرتا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں تم ایک دوسرے کی مدد کرو. اونچی بات، مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا ہے تم مدد کرو. مسلمان پاکستان کا اور نہیں ہے، عراق کا اور نہیں ہے، فلسطین کا اور نہیں ہے. میرا نبی نے فرمایا مسلمان کی مثال جست واحد کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی حصہ میں تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو اذیت پہنچتی ہے. حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال بھی اسی طرح ہے. مت سمجھے ہم یہاں بیٹھ کر محفوظ ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں اگر قبلہ اول محفوظ نہیں، ہم محفوظ نہیں اگر کشمیر محفوظ نہیں، ہم محفوظ نہیں اگر عراق بغداد محفوظ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے مسلمان ہیں. اللہ فرما رہا ہے رب چاہتا تو ان کی مدد کر دیتا، لیکن مدد نہیں کرے گا. تم مدد کرو ایک دوسرے کی. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اسلام غالب آتا ہے، اسلام اپنی پاور دکھاتا ہے، اسلام غالب آتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تمہیں بدر میں جانا پڑے گا، پہلے تمہیں بدر میں جانا پڑے گا. لیکن یہاں پہ تو ایسے ہی شاعر نے کہا بربادی گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا. یہ تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کے لیے حفاظتی تدابیر کریں اور سارے مسلمان حکمران اکٹھے ہو جائیں اور کہیں نہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کے پہلے عبادت خانے کو اگر کوئی بندہ گرانے یا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم سارے مسلمان حکمران اپنی جانیں پیش کر دیں گے، لیکن اللہ کے گھر کے اوپر بالکل حرف نہیں آنے دیں گے. یہ تو مسلمان حکمرانوں کو چاہیے تھا. فیض احمد فیض نے انہی لوگوں کے لیے کہا، فیض احمد فیض نے بڑا پیارا شعر پڑھا، انہوں نے کہا چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے. فیض احمد کیا کہتا ہے؟ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی بس یہی ادا ہے، غلامی کے اسیروں کی بس ایک خاص یہی ادا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہوتی نہیں جو قوم حق بات میں یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا ہے. حق بات پہ کھڑے نہ ہو تو پھر اللہ حاکم ہی ظالم مقرر کر دیتا ہے. لو بھائی حق پہ نہیں کھڑے ہوتے تو فیض احمد فیض کہتے ہیں ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، پھر ہوتا کیا ہے؟ اس قوم کا حاکم ہی بس اس کی سزا. آج ہمارے اوپر یہی بہت بڑی سزا ہے کہ جہاں مسلمان پس رہے ہیں چکی کے اندر اور مسلمان ہر جگہ مارا جا رہا ہے، ہم اپنے گھر میں محفوظ سمجھتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا گھر محفوظ. نہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں. اگر ہم ظالم کے ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے ان قریب اللہ ہمارے اوپر بھی وہ وبال پیدا کر دے گا. اس لیے حکمرانوں کو چاہیے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو ساتھ دیں. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے بھی قوموں کے اوپر اپنا بدلہ نہیں لیتا اسلام کا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں. اور میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم کہاں ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ظلم کرتے. میں بھی ظالم، ہر بندہ ظالم ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ بندہ ظلم کر رہا ہے. ظلم کس طرح ہو رہا ہے؟ گھر میں لڑائی ہے تو ظلم ہے، ہر بندے کی گھر میں لڑائی ہے، ہر بندے کی دکان میں لڑائی ہے، ہر بندے کی آفس میں لڑائی ہے. بلکہ ہاں ہمارے ہاں تو بڑے بہادر لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد میں جب لڑتے ہیں تو مسجد کا تقدس ہی پامال کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کوئی ایک بندہ وہاں باہر بول رہا تھا اتنا اونچا، نہیں پوری مسجد ادھر دیکھ رہی ہے. اب اس بندے کو نہیں پتا میں مسجد میں داخل ہوں مجھے آواز نیچی کرنی چاہیے. زندگی گزر جاتی ہے مسجد میں داخل ہونے کا ادب کوئی نہیں ہوتا. بندہ وہاں ٹوٹیوں میں بول رہا ہے، پوری مسجد توجہ اس کی طرف کر رہی ہے. کیوں؟ نہ بالغ بھی نہیں، بالغ ہے، عمر بھی اتنی ہو گئی سمجھانے سے اوپر، فیملی کیا کہتے ہیں وہ میموری فل ہو چکی ہے. اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ جب اللہ کے گھر میں جانا ہے تو ادب کیا ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ہاں یہ تم ہو نا کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضرت ہم طائف سے آئے ہیں. کہا اگر مدینے کے ہوتے نا تو میں تینوں کی گردنیں اڑا دیتا. ہمارے شیخ فرمایا کرتے آج دو عمر ہوندے تھے سارے بندے نے گردنیں اتری ہوں گی. جس طرح مسجد میں آتے ہیں تو شور کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو لڑائی کرتے ہیں، اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں. ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اگر اللہ کے گھر کا ادب نہیں ہے تو پھر عبادت کا فائدہ کون ہے؟ جس گھر میں آئے ہیں اس گھر کا تو ادب ہونا چاہیے. تو ہم تو مسجد میں بھی اتنی اونچی آواز سے لڑتے ہیں، اللہ کے گھر یہ بھی ظلم ہے.
یہ بھی اتنا ظلم ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی پاسداری نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا غفور ہے۔ میں نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی نا، یقین کرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایمان تازہ ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نہ ایسے بیٹھے ہوئے اپنے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر پاس تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے عمر، قیامت کے دن دو بندے اللہ کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھے ہوں گے، یہ گھٹنوں کے بال ایسے جیسے بندہ ہوتا ہے نا جب دو زانوں ہو کے کسی کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کے دو بندے قیامت کے دن دونوں گھٹنوں کے بال اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا یہ بھائی ہے نا، اس نے دنیا میں میرے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم یہ مجھ پر کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ اس حدیث کو یاد رکھنا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِأَخِيكَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں۔ اللہ فرمائے گا اس نے اور بھی بڑے لوگوں پہ ظلم کیے ہوئے تھے، وہ سارے اس کی نیکیاں لے گئے ہیں، اس کے پاس تو ایک نیکی بھی نہیں، اب اس کے پاس کوئی نیکی بچی نہیں۔ اب بتا کیا چاہتا ہے؟ یا ربی فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي، اے اللہ پھر یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، اے اللہ یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب یہ سنے گا، حضور صحابہ کو حدیث فرما رہے ہیں، سنا رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام جب یہ حدیث سنا رہے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسو جاری، حضور رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ذاک اليوم عظیم یحتاج الناس ان يحمل عنهم من اوزارهم۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ دن بہت عظیم ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، اور لوگ اس دن محتاج ہوں گے، ہر کوئی یہ چاہے گا آج میرا کوئی بوجھ اٹھا لے، آج میرا کوئی بوجھ اٹھا لے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تیرے سامنے ہے، یہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی۔ ھذا لمن آتى الثمن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں، لیکن میرے بندے ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ۔ جب وہ بندہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا، دیکھے گا جنت کے بہت بڑے محلات ہیں، سونے کے محلات بنے ہوئے، قیمتی محلات ہیروں کے بنے ہوئے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ لگتا ہے یہ سونے کے محلات کسی نبی کے ہیں، یا کسی صدیق کے ہیں، یا کسی شہید کے ہیں، یا کسی اللہ کے ولی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے ان میں سے کسی کا بھی یہ محل نہیں ہے، ان میں سے کسی کا بھی یہ محل نہیں۔ ھذا لمن آتى الثمن، یا اللہ پھر یہ اتنا سونا محل کس کا ہے؟ اور رب تعالیٰ فرمائے گا یہ محل میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے جو اس کی قیمت دے گا، جو اس کی کیا دے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے گا وہ محل لے لے گا۔ یا اللہ میں کیا دے سکتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا بے عفوک عن اخیک، اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ اونچی آواز، اسی معاف نہیں کرتے، اسی کہتے ہیں نسلاں تک لڑائی رہے گی، اسی تواڈے مرنے تے نہیں آونا، اسی تواڈے جینے تے نہیں آونا، اسی تواڈی خوشی تے نہیں آونا، اسی تواڈی غمی تے نہیں آونا۔ بھائی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، عرصے تک ہم ناراضگیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، عرصے تک ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، ناراضگی ہوتی ہے دونوں طرف سے، دونوں کے گناہ ایک دوسرے کو، وہ بندہ کسی کے ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی غیبت کرتا ہے، وہ اس کی غیبت کرتا ہے، وہ دونوں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ دل میں کینہ رکھ لینا، دل میں بغض رکھ لینا، دل میں منافقت رکھ کے اس کے خلاف ہو جانا، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا نامہ اعمال گندا ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا اس جنت کی قیمت یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ قد افوت عنہ اللہ، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دیا، میں نے اپنے اس مسلمان بھائی کو کیا کر دیا؟ اور پھر سنے میرے رب نے کیا فرمایا؟ فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ،
میرے نبی فرماتے ہیں رب فرمائے گا چل پھر اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں اتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھا کرو. اور آپس میں کیا رکھا کرو؟ آپس میں کیا رکھا کرو؟ سارے بولیں. معاف کرنا بڑا مشکل ہے. اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھا کرو. وجہ کیا ہے سنیں. اگلا جو جملہ بیان کیا وہ اور ایمان کو تازہ کرتا ہے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. اے میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے مسلمان امتیوں کے درمیان بھی صلح کروائے گا. اللہ مسلمان لوگوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ اللہ صلح کروا رہا ہے. یہاں کسی کے درمیان صلح کروا تو کہ تو دفع ہو جا, تو کون ہوتا ہے؟ اللہ جب صلح کروا رہا ہے وہ معاف کر رہے ہیں, اور بندہ جب صلح کروا رہا ہے نہیں نہیں ہٹ جا پیچھے. اور یاد رکھیں اگر کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تو کیا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی درس قرآن میں, یہاں پہ شاید نہ سنائی ہو, ایمان کو تازہ کرنے والی. جنت کتنی آسان ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ آج جو اس دروازے سے آئے گا نا وہ پکا جنتی ہے, وہ پکا جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا ایک بزرگ صحابی تشریف لائے. دوسرے دن حضور نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا آج جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے. دوسرے دن دیکھا پھر وہی صحابی تشریف لائے. تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہنا آج جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ پکا جنتی ہے. تیسرے دن پھر وہی صحابی تشریف لائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف یا کوئی اور صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں تھے. 3 دن حضور نے بندے کی جنت کی بشارت دی, اور تینوں دنوں میں ایک ہی بندہ بار بار آیا, ایک ہی بندہ بار بار. کہتے ہیں میں بھیس بدل کے نا مسافر بن کے ان کے گھر میں داخل ہو گیا. اس وقت جب کوئی مسافر آتا تھا تو لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرا لیتے تھے. کہتے ہیں میں مسافر بن کے نا حلیہ چینج کر کے ان کے گھر میں چلا گیا. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے نبی 3 دن ان کی جنت کی بشارت دیتے رہے, یہ کون سی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا معمول کے مطابق انہوں نے نماز عشاء پڑھی, سو گئے, فجر ٹائم اٹھے نماز پڑھی, پھر دنیاوی کاموں میں اپنے کام کرنے لگ گئے. دوسرے دن میں نے دیکھا پھر انہوں نے نماز عشاء پڑھی, سو گئے, نماز فجر ٹائم اٹھے نماز پڑھے چلے گئے. تیسرے دن میں نے دیکھا پھر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے. فجر کے ٹائم اٹھے پھر عبادت کی, پھر اپنے کاموں میں چلے گئے. کہتے چوتھے دن میں وہاں سے بورا بسترا لپیٹ کے نکلنے لگا تو مجھے کہنے لگے کیوں جا رہے ہو, آئے کیوں تھے؟ اس دور کے تھے نا, اللہ کے ولی تھے, کیوں آئے تھے؟ مجھے کیا چیک کرنے آئے تھے؟ کہا حضرت بات سیدھی ہے, میں نے حضور سے سنا 3 دن آپ تشریف لاتے رہے, تینوں دن حضور آپ کی جنت کی بشارت دیتے رہے. میں چیک کرنا چاہتا تھا آپ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے رب نے آپ کو جنت دی, اور میرے نبی آپ کی جنت کی بشارت دے رہے ہیں. لیکن میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا آپ کے اندر. جیسے ہم عبادت کرتے ہیں سیم آپ بھی عبادت کرتے ہیں, لیکن عمل کون سا کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کا پیغام عطا فرمایا اور بشارت دی. کہنے لگے عمل کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں میرے, بس ایک عمل ہے. وہ عمل اگر مجھے سمجھ آ جائے, وہ عمل اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیں تقریریں کرنا کوئی مقصد نہیں ہے, مقصد عمل کرنا بھی ہوتا ہے. تقریریں چسکوں کے لیے نہیں ہوتی, تقریریں چسکے لگانے کے لیے نہیں ہوتی. تقریریں مشرف کی طرح کہنا جی گانے روح کی غذا ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے. تقریریں چسکوں کے لیے نہیں ہوتی. جمعے پہ آپ تشریف لاتے ہیں ہفتے بعد, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے حضور کا ایک فرمان سن کے اس میں عمل کریں اور اپنی زندگی کو دین کے رستے میں ڈال دیں. مقصد یہ ہوتا ہے. اگر ہم عرصے دراز سے تقریریں کرتے رہے, ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے, تو پھر بندے پتہ ہے کہ کہنے نہیں وہ مولوی صاحب دی زبان سے تاثیر کوئی نہیں رہی. مولوی صاحب دی زبان سے تاثیر, میں نے کہا یہ بات ہے تو بڑا غلط ہو جائے گا. حضرت نوح تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے, بندے 30 مسلمان ہوئے, کیا کہیں گے؟ نبی کی زبان میں تاثیر نہیں رہی تھی, نبی کی زبان میں تاثیر نہیں رہی. میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا, ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے, ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ 3 امتی, ایک نبی خالی آئے گا اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں جب میں آؤں گا تو بڑی جماعت کے ساتھ آؤں گا. اور حضور نے فرمایا جنتیوں کی کتنی صفیں ہیں؟ سارے بولیں جنتیوں کی کتنی صفیں ہیں؟ ماشاءاللہ کتنی صفیں ہیں؟
یہ جو ہمارا درس قرآن سنتے ہوں گے ان کو سمجھ آئے گی، جو ہفتے بعد زیارت کروائیں گے ان کو تو نہیں آئے گا۔ جنتیوں کی کتنی صفحے ہیں؟ 120 صفحے ہیں۔ اگر یہ سبق یاد رکھنا ہے تو بسم اللہ رات کو درس قرآن میں آیا کریں، آپ کو برکت ملے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں۔ 120 جنتیوں کی صفحے ہوں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ اور مجھ تک سارے نبی آئیں گے، سارے نبیوں کی امتیں بھی ہوں گی، جنتیوں کی صفحے ہوں گے 120، مشرق سے مغرب تک ایک صف کی لمبائی ہوگی، اتنی صف لمبی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتا ہے اس دن محمد عربی کی شان کیا ہوگی؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسول جو ہیں ان کے امتیوں کی صفحے 40 ہوں گی، مجھ محمد عربی کی امت کی 80 صفحے ہوں گی، اتنی صفحے ہوں گی۔ اور کیسے ہوگا یہ سارا کچھ؟ صحابی کہنے لگے میں رات کو کوئی بڑا عمل نہیں کر کے سوتا۔ وہ سنا نا، وہ کہنے لگے کوئی بڑا عمل نہیں کرتے، کیا ہو آپ جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو حضرت جمعے کا پورا آپ کے آنے کا مل پڑ جاتا ہے، لیکن اگر ہم خالی ان کو کانوں کی تاثیر تک رکھیں اور دل میں یہ بات اترے نا تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ پھر رواج کے طور پہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، رواج تو دنیا داروں کو نہیں پسند تو رواج اللہ کو کیسے پسند ہوگا؟ اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ خالی دنیا داری رکھنے کے لیے ویسے چلا جائے اور دل سے وہ اسے بغض رکھتا ہو تو بندے کو پتا ہوتا ہے یہ میرے مخالف، لیکن دنیا رکھنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ ایسی ظاہری عبادت اللہ کو بھی نہیں پسند۔ صحابی کہنے لگے میں کوئی عمل بڑا نہیں کرتا، یہ عمل اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جب میں رات کو سوتا ہوں نا، جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا سینہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے بغض سے پاک ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے۔ اچھا جیڑی وڈی گل کی ہے وہ لینٹر تو پچھلی قومی اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے میرا سینہ مسلمان بھائی کے بغض سے صاف ہوتا ہے، میں دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، میں دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا۔ اب بھی اگر کسی کو نصیحت اثر نہ کرے اور نہیں چھڈو جی مولویاں میں لگے رہندے میں تے انجی کرنا ہے، میں تو انجی کراں گا، پھر حضور کا فرمان یاد رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے سینے پہ سیاہ داغ بن جاتا ہے، دل کے اوپر کالا تل بن جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے اس کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ صحابی عرض کرنے لگی حضور سیاہ دل کی کیا نشانی ہے؟ دل تو چھپی ہوئی شے کا نام ہے نا، مجھے نہیں پتا میرا دل سیاہ ہے سفید ہے، زید عمر بکر کسی بندے کے دل کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا اس کا دل سیاہ ہے اس کا سفید ہے، لیکن حضور کوئی سیاہ دل یا سفید دل کی علامت تو ہوگی نا۔ میرے نبی فرما گئے، آپ نے فرمایا ہاں سیاہ دل کی نشانی یہ ہے کہ اس پر اچھی بات اثر نہیں کرتی۔ سیاہ دل کی نشانی کیا؟ اس پر اچھی بات ہے، اور سفید دل کی نشانی ہے جب وہ سنتا ہے نا میرے اندر یہ کمی ہے اسی وقت اس کمی کو پورا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے سیاہ دل کی نشانی ہے کہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سینہ صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب ہو، اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہمارے اوپر آزمائش یا مصیبت آ جائے یا دین کے راستے میں تو اللہ ہمیں صبر کا دامن پکڑنے کی توفیق